السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ، الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرا نام سید عابد محمود ہے۔ نائٹس ٹیمپلرز جو کہ موجودہ دور میں فری میسنز کے نام سے مشہور ہے، یہ ایک خفیہ تنظیم ہے۔ اس تنظیم کی تاریخ کے اوپر ہم لوگ کچھ تھوڑی سی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کی جو قصے گزری ہیں اس میں ہم نے ان کا تذکرہ کیا۔ جن احباب نے پہلے والی ویڈیوز نہیں دیکھی، کوئی ان سے درخواست ہے وہ پہلی والی ویڈیوز دیکھ لیں تاکہ ہمارے یادداشت کا سلسلہ جاری رہے اور یہ ویڈیو بھی سمجھ میں آ جائے۔ تو براہ مہربانی بھائی پہلے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں اور ہو سکے تو دوسروں کو بھی دکھائیں۔ تو فرانس کے بادشاہ نے ٹیمپلرز کے خلاف جو اقدامات اٹھائے تھے ان میں ٹیمپلرز کو بڑا شدید نقصان ہوا تھا اور ٹیمپلرز پوری دنیا میں اکیلے رہ گئے تھے اور یہ لوگ زیر زمین خفیہ تنظیم بنا کر رہتے تھے۔ تو تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا لگا تھا۔ تو فرانس کے بادشاہ کا یہ جو دلیرانہ اور حکمت سے بھرپور اقدام تھا، تو اس کارروائی نے ٹیمپلرز کی کمر توڑ کے رکھ دی اور ٹیمپلرز کی تاریخ کا سب سے بڑا دھچکا لگا۔ تو ان کو ایک موقع مل گیا اور وہ موقع کیا تھا کہ ان دنوں میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کا ایک مخصوص حالات، تو ان ٹیمپلرز کا ایک تھوڑا سا گروہ اپنی جان بچا کر اسکاٹ لینڈ یارڈ پہنچ گیا۔ تو اسکاٹ لینڈ یارڈ میں اس وقت آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور افراتفری تھی۔ تو ٹیمپلرز کے پاس 200 سالہ جنگ لڑنے کا وہ تجربہ جو کہ انہوں نے مسلمانوں سے لڑ کر حاصل کیا تھا۔ تو 1314 میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے تقریباً 25,000 انگریز فوج کو شکست دی۔ تو ان کی حمایت کرنے سے ٹیمپلرز کو ایک نئی زندگی مل گئی۔ تو انہوں نے زیادہ شان کے ساتھ وہ آزاد اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا اور ایک وسیع ریاست کا کنٹرول، پورا نظام ٹیمپلرز کے ہاتھ میں آ گیا۔ تو اس طرح سے پوری برطانیہ کے اوپر ٹیمپلرز کا کنٹرول ہو گیا اور ان پر ان کا تسلط قائم ہو گیا۔ تو یہ تو ٹیمپلرز کو ایک نیا ٹھکانہ مل گیا۔ تو چونکہ ٹیمپلرز بہت زیادہ محتاط تھے تو تقریباً 100 سال تک یہ خفیہ ہی رہے اور پس پردہ کام کرتے رہے، لیکن انہوں نے برطانیہ کی گورنمنٹ پہ اور برطانیہ کے اوپر اپنی گرفت کم نہیں کی۔ حکومت کے بڑے عہدوں میں اپنے آدمیوں کو لگانے میں اور طاقت کے حصول میں ایسے سرگرم رہے اور یہاں تک کہ ان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ تو پھر 1717 میں تقریباً ٹیمپلرز یورپ میں دوبارہ ابھرتے ہیں۔ اس مرتبہ ٹیمپلرز تعداد میں اور طاقت میں تقریباً ہم پلہ تھے اور ان کی یہ نئی طاقت اور نئی شان اور نئی شناخت ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتور اور زیادہ شان والی تھی، اور ان کی یہ شناخت اور یہ طاقت اس وقت کی برطانیہ کی بادشاہت دے رہی تھی۔ تو ان کو اپنے خفیہ ہتھ کنڈوں پر پردہ ڈالنے کے لیے لازم ہو گیا تھا کہ وہ اپنا نام ٹیمپلرز کو ختم کر دیں۔ تو انہوں نے اپنا نیا نام متعارف کروانے کے لیے جو تجویز کیا وہ فری میسن تھا۔ اس کو بہت سے لوگ تو جانتے تھے مگر اس کا مفہوم بہت کم لوگ جانتے تھے۔ تو ٹیمپلرز کے نئے نام فری میسن کو برطانیہ کی شاہی خاندان میں سے پہلا ممبر پرنس آف دا ویلز فریڈرک تھا، اور ان کے بعد آنے والے پرنس فلپ، ایڈبرا اور ملکہ الزبتھ دوم یہ برطانیہ کے شاہی خاندانوں میں سے شامل تھے، اور برطانیہ کی جمہوری حکمرانوں میں سے وزیر اعظم وسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جیمز بیلفورڈ یہ نمایاں نام ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے لارڈز کی ایک بہت طویل لسٹ ہے جو کہ برادری کے رکن بن کر اور دجال کی نفرت انگیز ریاست کو دنیا میں پروان چڑھانے کے لیے دانستہ طور پر یا دانستہ طور پر ان کی بنیاد رکھتے رہے، اور وہ فری میسن کی برادری کے لوگ اس قابل ہوتے چلے گئے کہ وہ یروشلم کی واپسی کا پھر سے سفر شروع کر دیں اور مستقبل کی دنیا کی عظیم ترین سانحے کو جو تیسری جنگ عظیم ہے اس کی بنیاد رکھ سکے۔ تو برطانوی شاہی خاندان اور برطانیہ کی جمہوری حکمرانوں کو اپنے قبضے میں کرنے کے بعد یہودی برادری کے لیے سلطنت عظمیٰ برطانیہ کو اور اس کے شاہی تاج کو بے دریغ استعمال کیا گیا، اور انگریز جنرل ایلن ہی کے ہاتھوں سے فلسطین کو خلافت عثمانیہ کے ہاتھوں سے چھیننا اور اسرائیل کے قیام کا اعلان، یہ برطانیہ کی حکومت اس کے شاہی خاندان کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے حوالے سے فری میسن تنظیم کی کامیابی کے دعووں کا ایک طویل تاریخی سلسلہ ہے۔ تو یہودی زعماء ارض مقدس پر دجالی ریاست کا قیام اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن وہ جیسے جیسے اپنی ریاست کو عظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کر رہے ہیں ویسے ویسے وہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو اسرائیل کی نو تعمیر شدہ آبادیوں میں سے ان کی اجتماعی آبادی انشاءاللہ ان کی اجتماعی بربادی کا سبب بنے گی۔
ان کی یہ بربادی صرف دجالی ریاست کے انجام کا ہی سبب نہیں بنے گی، بلکہ پوری دنیا سے شر اور فساد کے خاتمے کی نوید بھی ہوگی۔ تو خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جو اس زمانے میں زندہ ہوں گے اور توفیق الہی سے اس دجالی ریاست کے منصوبے کو ناکام بناتے ہوئے عالمی اسلامی خلافت کو قائم کریں گے۔ ایسی اسلامی خلافت جو پوری کائنات میں بسنے والے ہر ذی روح کے لیے سایہ رحمت ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا برادر ملک ایک ترکی ہے۔ ترکی دنیا کا وہ واحد ملک ہے جو دنیا کے دو مشہور براعظموں کے سنگم پر واقع ہے۔ تو یہ دونوں براعظم وہاں کی عوام کی رنگ اور نسل کے اعتبار سے ہی نہیں بلکہ مذہب اور نظریے کے بھی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت متضاد ہیں اور باہمی تاریخی جدلیت کے حامل ہیں۔ تو ان کا جغرافی محل وقوع کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں سے عیسائیت کے گہوارے براعظم یورپ میں داخل ہونے کا راستہ بنتا ہے۔ اس راستے کے اس طرف نکڑ پر عیسائیت کا روحانی مرکز اور مضبوط عسکری قلعہ قسطنطنیہ تھا۔ اس لیے ان کے فاتحین کے لیے، جو لوگ قسطنطنیہ کو فتح کریں گے ان کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی تھیں۔ اس شہر کی فتح کا جتنا عظیم الشان واقعہ تھا تو اس کے سقوط اور خلافت عثمانیہ کے انہدام کا حادثہ اتنا ہی دل سوز اور اندھوناک تھا۔ تو 1288 کے ایک مبارک دن میں یہاں پر ایک رحمانی ریاست سلطنت عثمانیہ کا قیام ہوا، اور جو کہ 1924 کے ایک نامبارک دن میں خلافت کے سقوط اور دجالی ریاست کے راستے میں حائل رکاوٹوں کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ تو اس سلطنت کے آغاز اور اختتام کے اس تضادات اور تقابل پر ایک نظر ڈالتے چلیں۔ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ان باتوں کو ضرور سمجھیں کہ معاملہ اصل ہے کیا، کہ مستقبل قریب میں پھر یہی کہانی معکوس انداز میں کردار کے اختلاف کے ساتھ چہرے بدل کر دہرائی جانے والی ہے۔ تو موجودہ جمہوریہ خلافت عثمانیہ کی جانشین ریاست ہے۔ تو خلافت عثمانیہ اس روئے زمین پر آخری خلافت تھی۔ اس کے سقوط سے اس زمین پر الہی ریاست اور الہی نظام والی مملکت کا اختتام ہوا اور دجالی ریاست کا آغاز ہوا۔ یہ دجالی ریاست کا آغاز انشاءاللہ تکمیل سے پہلے ہی انجام کو پہنچے گا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے اللہ عز و جل کے مقرب بندے پوری دنیا میں عالمی الہی خلافت کو قائم کریں گے، جو کہ صحیح معنوں میں رحمانی ریاست ہوگی۔ تو خلافت عثمانیہ اور خلافت راشدہ 232 سے 661 تک، اور خلافت بنو امیہ مشرقی یہ 661 سے 750 تک قائم رہی، اور خلافت بنو امیہ مغربی 756 سے 1492 تک رہی، اور خلافت عباسیہ 750 سے 1285 تک رہی۔ تو خلافت عثمانیہ کو یہ ایک منفرد اعزاز ملا تھا کہ اس نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور اسلامی سلطنت کی سرحدیں یورپ کے اندر تک پھیلا دی تھی اور بہت اہم علاقے فتح کر لیے تھے۔ تو سلطنت عثمانیہ کے عروج کے زمانے میں یہ موجودہ ترکی کے علاوہ افریقہ کے بہت بڑے بڑے اہم علاقے جیسے کہ مصر، طرابلس اور جزیرہ نما عرب یعنی حرمین و حجاز، اور یورپ میں آسٹریا اور ہنگری، اور بیشتر بلکان کے علاقے یعنی سربیا، کروشیا، بوسنیا، ہرزیگوینیا، مقدونیہ اور مونٹینیگرو، البانیہ، بلغاریہ، رومانیہ اور یونان، یہ ساری ریاستیں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گئی تھیں۔ تو گویا 3 بڑے اعظم یورپ، افریقہ اور ایشیا، ان کے بہت اہم علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور وہ وہاں پر حکمرانی کرتے تھے۔ تو اس کمال کے بعد زوال نے شامت اعمال کے اعتبار سے ہماری راہ دیکھ لی، اور اب ہم یعنی مسلمان لوگ زوال کی آخری حدود پہ گزر رہے ہیں، اور جب یہ امت مسلمہ اپنے آنسوں اور خون سے اپنی یہ بدعمالیوں کو دھو دیں گے تو انشاءاللہ العزیز دوبارہ عروج ہمارا مقدر ہوگا، اور وہ ایسا تابناک ہوگا کہ تاریخ انسانی نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ تو یورپی ممالک اس عظیم سلطنت عثمانیہ کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جو کہ ان کے قلب میں حلال والا پرچم لہراتے ہوئے قائم اور دائم تھی۔ ان کی ہمدردیاں تو بلکان کے عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اور وہ ان لوگوں کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکساتے رہتے تھے۔ تو یورپ نے یہاں پر لسانیت اور قومیت کا آزمودہ ہتھیار استعمال کیا۔ تو دانشوروں نے اور شاعروں نے پہلے تو یونانیوں کو ان کے ماضی کی یاد دلائی اور انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا، اور یہیں سے مشرقی مسئلہ پیدا ہوا، اور یورپی ممالک کی مداخلت سے یونان
1829 میں آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو یونان کی آزادی کے بعد یورپ کی باقی ریاستیں بھی اپنی آزادی کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگیں اور کوششیں کرنے لگیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یورپی طاقتوں اور صہیونی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں کے نتیجے میں کئی دوسرے افریقی اور یورپی علاقے ترکوں کے قبضے سے نکلتے چلے گئے۔ تو 1830 میں فرانس نے الجزائر پر قبضہ کیا اور 1882 میں برطانیہ نے مصر پر قبضہ کر لیا اور اٹلی نے 1911 میں طرابلس پر قبضہ کیا، جو کہ اب موجودہ لیبیا کا علاقہ ہے۔ تو اس کے بعد یورپی مورخین نے ترکی کی ریاست کی حوصلہ پست کرنے کے لیے مرد بیمار کی اصطلاح ایجاد کر لی۔ تو اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کی حالت بہت نازک تھی اور فری میسن ہر طرف سرگرم تھے۔ تو قدامت پسند اور ترقی پسند سیاستدان ایک دوسرے سے دست و گریباں تھے۔ تو اپریل 1909 میں فری میسن کے تیار کردہ ایک ترقی پسند باغی گروہ نے سلطان عبدالحمید کو تخت و تاج سے معزول کر دیا اور سلطان محمد خامس کو تخت پر بٹھا دیا۔ تو سلطان محمد خامس کی جو حیثیت تھی وہ کچھ شطرنج کے مہرے سے زیادہ نہ تھی۔ پر 1912 میں روس کے اکسانے پر بلقان کی ریاستوں نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تو اس جنگ میں ترکی کو بے پناہ مالی اور جانی نقصان ہوا۔ تو اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبضہ کر لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کر دیا۔ تو 1913 میں لندن میں دونوں فریقین کے درمیان صلح ہوئی، لیکن اس صلح نامے کی روح سے سلطنت عثمانیہ کو بہت سارے علاقوں اور جزیروں سے دستبردار ہونا پڑا۔ تو 1914 میں پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ تو جرمنی، آسٹریلیا، ہنگری اور بلغاریہ یہ سب ایک حلیف بن گئے اور دوسری طرف برطانیہ، روس اور فرانس، جاپان اور امریکہ ان کا ایک اتحاد بنا۔ تو ترکی کو یہ امید تھی کہ فتح کے بعد جرمن ترکی کو ترکستان آزاد کروا کر مصر، لیبیا، تیونس اور الجزائر ان علاقوں کو اتحادی فوجوں سے چھین کر ترکی کے حوالے کر دیں گے، اور اسے یہ بھی توقع تھی کہ مغربی مقبوضات کے جو مسلمان تھے وہ ترکی کے حق میں بغاوت کر دیں گے، اور اس کے علاوہ سلطنت عرب کے مسلمان ترکوں سے تعاون کریں گے۔ لیکن حد یہ ہو گئی کہ ترکی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز کرنل لارنس حجاز کے مقدس سرزمین سعودی عرب پہنچ گیا اور حسین شریف مکہ اور اس کے بیٹوں کو امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکی کے خلاف بغاوت پہ اکسانے لگا۔ یہ وہی شاطر کرنل لارنس ہے جس پر فلم بھی بنی ہے، لارنس آف عربیہ۔ اس فلم میں اس کا کردار دکھایا گیا، بہت شاطر آدمی تھا، اس نے عربوں کو بڑا چکمہ دیا۔ تو برطانیہ کی حکومت نے شریف مکہ سے ایک وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتمے کے بعد اسے خلیفہ تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کے فرزند فیصل کو شام کا اور عبداللہ کو فلسطین اور اردن کا، جبکہ انگریزوں نے نہ کسی کو خلیفہ بنانا تھا اور نہ ہی خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑنا تھا۔ اسے تو اسلام کی سربلندی کی ہر علامت کو اپنی دشمنی سے ختم کرنا تھا۔ اس پر انگریز رائٹر ایک عورت ہے، اس نے اپنی کتاب جزیرۃ العرب پر بڑی تفصیل سے صاف صاف باتیں لکھی ہیں کہ برطانیہ اور اسلام یہ دونوں ریاستیں دنیا میں ایک ساتھ زندہ نہیں رہ سکتی۔ تو اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ دو قوتیں دنیا میں اپنی برتری کے لیے کوشاں ہیں، ایک انگریز اور دوسری مسلمان، اور دو زبانیں دنیا میں چھا جانا چاہتی ہیں، ایک انگریزی اور ایک عربی، اور ان دونوں میں سے ایک کو فنا ہونا لازم ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمیں اپنی نسلوں میں عربی زبان کی ترویج کتنا لازم رکھی جائے اور کتنا ضروری ہو، اور اس کے ذریعے سے اسلامیت کی تبلیغ کتنا مفید ہوگی۔ اس نے ایک اور جگہ ایک بات لکھی کہ جب تک اسلام کی مرکزیت ختم نہ ہو اور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیحدہ کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دیا جائے، اسلام کی طاقت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ ان لوگوں نے یہ بات سوچی ہوئی ہے کہ جزیرۃ العرب میں مقدس مقامات مکہ اور مدینہ یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اتحاد کا ذریعہ بنتے ہیں، تو اگر ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور یہاں پر انتشار اور اختلاف پیدا کر دیا جائے تو مسلمان دنیا میں ختم ہو جائیں گے اور ان کی مرکزیت ختم ہو جائے گی۔ آپ اور میں ذرا تھوڑا سا اندازہ لگائیں، کیا اس کی بات سچ ثابت نہیں ہو رہی؟ کیا ان لوگوں نے ایک ایک کر کے مسلمان ریاستوں کو تباہ و برباد نہیں کر دیا؟
میری یہ باتوں کو اگر کوئی ساتھی افسانہ سمجھ رہا ہو تو وہ اپنے خواب میں سے جاگ جائے. یہ افسانے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. لیکن افسوس اس وقت امت ایک بہت بڑے طویل خواب کی کیفیت میں اپنی عمر گزار رہی ہے اور جاگنا بھی نہیں چاہتی. وہ جاگنے میں تکلیف محسوس کرتی ہے. تو مجھے اور آپ کو بھئی ان باتوں کو یاد رکھنا ہے، خود بھی احتیاط کرنی ہے اور آنے والی نسلوں کو بھی اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ بھئی ہم لوگ اپنی رحمانی ریاست کو قائم کرنے کے لیے اور یہ شیطانی ریاست کے ہتھ کنڈوں کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے مسلمانوں کو ان کی ایمان اور اعمال کے مطابق چلانے کے لیے، تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی گزاریں، اس کے لیے سوچنا ہے اور محنت کرنی ہے. تو آئیے بھئی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے اپنی زندگی بدلیں گے اور اس بات پر دیکھیں گے جیسے وہ لوگ منظم ہیں انشاءاللہ ہم بھی منظم ہوں گے اور ہر قسم کا فرقہ اور تفرقہ اور آپس میں اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک مرد مجاہد کی طرح اپنے دین کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور عمل سے ثابت کر دیں گے انشاءاللہ کہ ہم صحیح معنوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں. بقیہ قسطوں میں بھی انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ پوری تفصیل بیان کریں گے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دی گیٹ آف گائیڈنس چینلز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں. بیل آئیکن میں آل آپشن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے.